نظم صدائے درد بند 2 اشعار 9 بند نمبر 1 مشکل الفاظ کے معنی محیط گھیرنے والا گھیرا خرمن غلے کا انبار اختلاط میل ملاپ آب گنگا دریائے گنگا کا پانی نفاق انگیز دشمنی اور فساد پھیلانے والے جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے سرزمین اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے وصل کیسا یا تو ایک قرب فراق انگیز ہے بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں اختلاط موجاؤ ساحل سے گھبراتا ہوں میں تشریح بانگے درا کی یہ نظم پوری کی پوری وطن پرستی کے جذبات سے عبارت ہے اس میں قومی درد کی وہ جھلک دکھائی دیتی ہے جو خصوصیت کے ساتھ بال جبریل ضرب کلیم اور اقبال کے دوسرے مجموعوں میں نظر آتی ہے اس نظم کے پہلے بند کا آغاز وہ اس طرح کرتے ہیں ہندوستان کے باشندوں کے مابین جو دشمنی ہے اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے اسی دکھ کے سبب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اضطراب سے نجات نہیں ملتی اسی دکھ سے میں لمحہ با لمحہ تڑپ رہا ہوں اس سے شاید یوں نجات مل جائے کہ میں دریائے گنگا میں ڈوب کر مر جاؤں شاید یہی عمل میرے سکون کا سبب بن سکے کہ میں اس کرب سے نجات حاصل کر سکوں افسوس کہ میرا وطن عدم اتفاق کی اماج گاہ بنا ہوا ہے یہاں جو مختلف قومیں آباد ہیں وہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں ہر طرف فرقہ وارانہ فسادات کا زور ہے یہ ایسی صورتحال ہے جس میں امن و اتحاد کی گنجائش کا قطعی امکان نہیں ہے ایک ساتھ رہنے کے باوجود نفرتوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں اتفاق اور باہمی یگانگت کا مظاہرہ ہوتا اس کے برعکس اس سرزمین پر موجود ہر شخص دوسرے کے خون کا پیاسا ہے ایک ہی سرزمین پر بود و باش رکھتے ہوئے باہمی سطح پر نفاق کا یہ انداز انتہائی درد انگیز ہے یہاں فضا محبت و اخوت کے جذبے سے خالی ہے سو میرے جیسا درد مند شاعر ایسی فضا میں کس طرح شعر کی تخلیق کر سکتا ہے کس طرح اپنے نغمے یہاں بکھیر سکتا ہے میں ہندوستان کے باشندوں کے مابین حقیقی قرب اور اتحاد کا خواہاں ہوں جبکہ موج اور ساحل کے مابین جو ٹکراؤ اور تصادم کی فضا ہوتی ہے وہ کم از کم میرے لیے اضطراب و بے چینی کا سبب بن جاتی ہے واضح رہے کہ علامہ اقبال نے یہ نظم تقسیم ہند سے کچھ عرصہ قبل اس وقت کہی جب ہندوستان کے دیگر علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کی وبا پھوٹ پڑی تھی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے یقیناً یہ وہ صورتحال تھی جس کے پیش نظر انہوں نے بعد میں تقسیم ہند اور پاکستان کا تصور پیش کیا علامہ نے یقیناً اس حقیقت کو پوری طرح محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین شدید نفرت کی ایک ایسی خلیج حائل ہو چکی ہے جس کو پاٹنا مشکل ہے اس کا حل مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ ہی ہو سکتا ہے بند نمبر 2 مشکل الفاظ کے معنی دانائے خرمن وہ دانا جو کھیت کا پتہ بتائے خود نما اپنے آپ کو نمایاں کرنے والا آتش پیکار لڑائی کی آگ ذوق گویائی بولنے کی خواہش لذت گفتار اظہار کا لطف دانائے خرمن نما ہے شاعر موجز بیاں ہو نہ خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے تشریح اقبال اسی خیال کو دوسرے بند میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی توجہ دینے والا ہی موجود نہ ہو تو اپنے حسن کی افادیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے اس لیے شمع تو محفل کو منور کرتی ہے اور جب محفل میں کوئی موجود ہی نہ ہو تو شمع کے لیے جلنے کا کیا فائدہ
مراد یہی ہے کہ جب متحد و متفق قوم ہی موجود نہ ہو تو کوئی شاعر ایسی صورت میں اپنے فن کا اظہار کیسے کر سکے گا؟ آخری دو اشعار میں اقبال انتہائی یاس و اضطراب کے عالم میں کہتے ہیں کہ مذکورہ صورتحال میں نہ جانے میں عرض ہنر سے گریزاں کی راہ کیوں نہیں اختیار کر لیتا، نہ جانے مجھ میں جو تخلیقی صفات موجود ہیں ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس لمحے شعر گوئی کا آغاز کیا ہے جب ہندوستان نفاق کی آگ میں جل رہا ہے، اس حالت میں میرے نغمے کون سنے گا؟